السلام علیکم۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ صبر کتنا چھوٹا سا لفظ ہے، مگر اس کے پیچھے کتنی بڑی حقیقت چھپی ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو ہر ٹوٹے دل کو سہارا دیتا ہے، ہر بے چین روح کو سکون دیتا ہے اور ہر آزمائش میں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تم رو نہ سکو، بلکہ یہ ہے کہ تم روتے ہوئے بھی اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہ یقین رکھو کہ جو گیا وہ میرے رب کی حکمت سے گیا، اور جو ملا وہ میرے رب کے فضل سے ملا۔ صبر کرنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ۔ یعنی جب تم ٹوٹ رہے ہوتے ہو، جب تمہارے دل کے اندر چیخ ہوتی ہے مگر زبان خاموش، تو جان لو وہ خاموشی سننے والا تمہارا رب ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے تمہارے آنسو، وہ جانتا ہے تمہارے دل کی تھکن، اور وہ خود وعدہ کر چکا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ صبر صرف انتظار نہیں، ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرو، جن کے جسم پر زخم تھے، جن کے گھر میں اولاد نہ رہی، مال، صحت، عزت سب چلا گیا، مگر ان کے لبوں پر شکایت نہیں تھی۔ وہ بس کہتے تھے، اے میرے رب، تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ان کی تکلیف دور کی اور انہیں نعمتوں سے نوازا۔ سورۃ الانبیاء۔ یہ ہے صبر کا انعام، جب بندہ ٹوٹتا نہیں بلکہ رب سے جڑ جاتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر۔ بیٹے یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے، برسوں گزر گئے، آنکھیں سفید ہو گئیں، مگر زبان پر بس ایک جملہ تھا، فَصَبْرٌ جَمِیلٌ، یعنی میں خوبصورت صبر کروں گا۔ کیا تم نے کبھی سوچا صبر بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ ہاں، جب وہ اللہ کے لیے ہو، جب دل کہتا ہے، اے اللہ، میں سمجھ نہیں پا رہا لیکن مانتا ہوں تو بہتر جانتا ہے، تو یہی ایمان کا حسن ہے، یہی خوبصورت صبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر۔
جب طائف میں پتھر مارے گئے، جب محبوب بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چچا ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے، جب مکہ کے لوگوں نے تمسخر اڑایا، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ یہ ہے صبر کی معراج، جب دل زخمی ہو مگر زبان پر الحمدللہ ہو۔ صبر کا پھل یقین اور سکون۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ سورۃ الزمر۔ یعنی صبر کا بدلہ وہ خود دے گا، بغیر حساب کے، بغیر حد کے۔ دنیا والے تمہارے آنسو نہیں دیکھ پاتے، مگر اللہ ہر آنسو گنتا ہے۔ ہر آنسو کے بدلے سکون، راحت اور برکت عطا کرتا ہے۔ کبھی تم محسوس کرو جب تم روتے ہو مگر دل ہلکا لگتا، یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ کہتا ہے، میں نے تیرے دل کو چھو لیا ہے۔ صبر کے 3 درجے ہیں۔ پہلا، جب مصیبت آتی ہے مگر زبان شکوہ نہیں کرتی۔ دوسرا، جب دعا قبول نہ ہو مگر امید باقی رہتی۔ اور تیسرا، جب سب کچھ چھن جائے مگر دل میں کہو، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور جان لو، جس نے تیسرا صبر سیکھ لیا، اس نے ایمان کا سب سے اونچا مقام پا لیا۔ صبر عورت کی شان ہے، مرد کی طاقت ہے اور مومن کا زیور ہے۔ یہی صبر زندگی کے زخموں کو شفا دیتا ہے۔ یہ وہ چراغ ہے جو اندھیرے میں بھی جلتا رہتا ہے، اور وہی چراغ تمہیں یاد دلاتا ہے کہ اندھیرا عارضی ہے، روشنی آنے والی ہے۔ اے میرے اللہ، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہمیں صبر عطا کر، جب ہم روئیں تو ہمیں اپنے سجدے میں سکون دے، جب ہم ٹوٹیں تو ہمیں اپنی رحمت سے جوڑ دے۔ اے اللہ، ہمیں ان میں شامل فرما جن کے بارے میں تو کہتا ہے، وہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی رحمت اور برکت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ کیونکہ جو دل صبر کرتا ہے، اللہ اس دل کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔ اللہ اسے سکون، روشنی اور اپنی قربت سے بھر دیتا ہے۔